چلیں جناب، تو اب شروع کریں گے مدنی آزمائش. اس سے پہلے ہم اسکور بورڈ کو دیکھیں گے. جی بتیس نمبر ہیں اور رمیز الطاری کی جگہ اسلامی بھائی تبدیل ہوئے ہیں. تو آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد مبشر. چلیں، محمد مبشر بھائی آئے ہیں. رمیز کسی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے ہیں، تو نمبر ہم رمیز ہی کے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے ہیں کہ آج یہ رمیز بھائی کو آگے پہنچاتے ہیں یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں، تیسرے پہ آتے ہیں، دوسرے پہ آتے ہیں یا پہلے پہ آتے ہیں. چاروں نمبرز کے لیے انعامات الگ الگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس مدنی منع کا کیا نمبر آتا ہے. آج ہم آپ سے دو سوال کریں گے اور ایک شعر سنیں گے، یعنی 3 کوسچن ہر اسلامی بھائی سے ہوں گے. اس کے بعد ہم اشاروں کی طرف جائیں گے، اور اگر اشاروں میں بھی فیصلہ نہیں ہوا تو ایک اور سیگمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ سوال علم کی چابی ہے. جی، سب سے پہلے بات کریں گے احمد رضا سے. سوال کریں گے احمد رضا. سبحان اللہ. سوال آپ سے یہ ہے کہ زوجہ رسول سیدہ زینب بنت خزیمہ کس لقب سے مشہور تھیں؟ ام المساکین. آپ ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں. جواب درست دے دیا ہے. احمد رضا نے اپنی باری پوری کر دی ہے. اب باری ہے حسن رضا کی. کس صحابیہ کا نکاح آسمان میں ہوا تھا؟ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب، بتائیے مبشر، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جو خلق ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جسے خلق ہدایت کے لیے رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت لائے، اسے رسول کہتے ہیں. وہ انبیاء کرام جو نئی شریعت لائیں ان کو رسول کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. زور سے کہیے نا، کیا کہیں گے؟ چلیں جناب، حماد کی باری ہے، اور حماد سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرزندوں کے نام بتائیں. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پھر باری ہے احمد رضا کی. احمد رضا، نبی کی تعریف بتائیں. اللہ تعالیٰ نے خلق ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے حکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے حسن رضا سے. بتائیے طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ 7 پھیرے اور 8 استلام ہوتے ہیں. 7 پھیرے اور 8 استلام. طواف کے چکر تو 7 ہوتے ہیں. استلام یعنی حجر اسود کو چومنا، یہ کتنی بار ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 8 بار، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ نے کبھی ریل کا پھاٹک دیکھا ہے؟ پھاٹک کھلتا ہے، ٹرین نکل جاتی ہے. کبھی دیکھنے کا موقع؟ ٹرین میں بیٹھے کبھی؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھاٹک ہوتا ہے نا، جس سے گاڑیوں کو روکتے ہیں اور ٹرین کو نکالتے ہیں. پھر پھاٹک کھلتا ہے تو گاڑیاں وغیرہ اس پٹری سے نکلتی. کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے. اچھا، پیچھے بھی دیکھا ہے. اب بتائیے جنت کے پھاٹک کتنے بڑے ہوں گے؟ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے. مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ہجوم کی کثرت سے، ان پھاٹکوں میں ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہوگی. یعنی اتنے بڑے پھاٹک ہیں کہ ایک کونے سے دوسرے، دروازہ سمجھ لیں، جو اس کی چوکھٹ کہہ لیں، پھاٹک کہہ لیں، اس میں
40 बरस का फासला, यानी 40 ईयर्स तक कोई घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो जितना ट्रैवल करेगा, जितना सफ़र तय करेगा, उतना बड़ा दरवाज़ा, उतना बड़ा फाटक है। मगर अल्लाह की रहमत से जब जन्नत में जन्नती जाएंगे तो फिर उन वो चौखटें हिल रही होंगी और रिवायतों के अल्फाज हैं, कांधे से कांधा छिल रहा होगा, तंगी महसूस होगी। इंशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग जन्नत में जाएंगे। हम भी अल्लाह करीम से दुआ करते हैं हमें भी बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। वो मुझे आला हज़रत का शेर याद आ रहा है कि गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, सफ़े मातम उठे खाली हो ज़ंदा, टूटे जंजीरें, गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। चलें, मुबशिर भाई की बारी है और सवाल ये है, बताइए कि हमज़ाद कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, नीज़ अरबी में हमज़ाद को क्या कहते हैं? हमज़ाद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसे अरबी में वसवास कहते हैं। हमज़ाद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उसे अरबी में वसवास कहते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। एक एक सवाल और करते हैं। आज हो सकता है कि हम सच्चे वाक़े की तरफ ना जा सकें, लेकिन ज़ाहिर है इसको भी कंक्लूड करना है। अब आपसे सवाल है अहमद रज़ा, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़हार नबूवत की इजाज़त मिली तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। आपने कहा 40 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब हसन रज़ा, आपकी बारी है और आप बताइए जालिम के शर से बचने के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का कौन सा वजीफ़ा है? जालिम के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो जालिम के दिल में पढ़ने वाले की हैबत पैदा हो और इसके शर से बचा रहे। कमाल वजीफ़ा है। बाज़ औक़ात वाकई को ऐसा जालिम शख्स सामने आ जाता है, अब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके सामने पढ़ ले, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसके दिल में हैबत तारी होगी और उसके शर से हम बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, मदनी आजमाइश की बरकत से हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। अब बारी है हमारे मुबश्शिर की। बताइए, जब बंदा झूठ बोलता है फरिश्ता कितना दूर हो जाता है? 1 मील दूर हो जाता है। किस चीज़ से दूर होता है? बंदे से। बंदे की किस चीज़ से दूर होता है? कोई वजह होती होगी ना, क्यों दूर हो जाता है? बंदे के झूठ बोलने से। झूठ बोलने से मुंह में बदबू निकलती है और उस बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। और ज़रा गौर करें, जो झूठ बोलते हैं उनको किस कदर अपने इस फेल से बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। अब बारी है हम्माद की। आखिरी सवाल और उसके बाद हम चलेंगे अशआर की तरफ। जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लोग तकज़ीब कर रहे थे, उस वक्त आप पर कौन ईमान लाया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई, नबी पाक की हौसला अफजाई का शानदार सबब बनी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह गनी। 3 सवाल पूछे हैं मैंने इन चारों मदनी मुन्नों से, हर सवाल का सही जवाब दिया है। अब बारी अशार की है। शुरू करेंगे अहमद रज़ा से। बहुत खूबसूरत शेर है। पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर अशार की तरफ चलेंगे। स्कोर बोर्ड बताइए जनाब। ये अब अशार शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी समझाइए, मगर इशारों से बाद में करेंगे, पहले अशार। जी आपसे शेर सुनना है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर हरम, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, आपसे शेर सुनना है। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। वक्त
آپ کا ختم ہو گیا ہے. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. غلطی ہو گئی ہے. حسن رضا سے شعر سنیں گے اور شعر کا میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ نے پہلا پڑھنا ہے. چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا. اس شعر کا پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا. حسن رضا کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. شعر ہے انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا. چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا. اب باری ہے حماد کی. حماد آپ کو بھی میں دوسرا مصرع سناؤں گا, آپ نے اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. مشکل ہی تو کرنا ہے, آج فائنل ہے. انہوں نے شاید پہلا مصرع یاد نہیں کیا اور دوسرا مصرع یاد کیا ہے. شعر یہ ہے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. احمد رضا کی باری ہے, پھر شعر سنیں گے. احمد رضا آپ کو بھی دوسرا مصرع بتایا جائے گا. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ورفعنا لک ذکرک سے ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مبشر کی باری ہے. مبشر, ان دونوں سے پہلے پہلا مصرع پوچھا گیا تھا, اب ان دونوں سے دوسرا مصرع پوچھنا ہے اور ان دونوں سے پہلا مصرع پوچھوں گا. اب باری ہے مبشر کی. مبشر بتائیے خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا پہلا مصرع سنائیں گے آپ. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے. مدنی آزمائش کا فائنل ہے. وقت ختم ہو گیا ہے جناب. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب باری ہے ہمارے حسن رضا کی. انا اعطینا یہ ساری کثرت پاتے ہیں. چلیں جناب, حماد کی باری ہے. سبحان اللہ. رب ہے معطی یہ ہیں قاسم. رزق اس کا کھلاتے ہیں. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. رزق اس کا ہے کھلاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں اب وہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک شعر سن لیتے ہیں. اسی کلام کا شعر ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. کون سنائے گا؟ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. چلیں, قاری صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا, یہ مائک دے دیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. دیکھیں کون سناتے ہیں. بیرون ملک والے سنائیں تو زیادہ اچھا ہے. آج ہم انہیں دیں گے اسمت سرما مدینہ شریف. آئے ہائے سرمہ مدینہ.
चलें नातख़्वां से भी एक पूछ लेते हैं, इसी सुरमे से हवाले से शेर याद आ गया है जी। उनके हाथ में हर कुंजी है, सारी कसरत पाते ये। नहीं, वो तो इन्ना आतोइना कल कौसर, सारे मालिक कुल कहलाते, मालिक कुल कहलाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, सुरबाए मदीरा दिया गया है। अब दो नातख़्वानों में से देखते हैं कौन शेर पर पहुंचते हैं, इन्हें भी तोहफा दे दें भाई। कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें ये बात की गई हो कि अगर मैं नबी पाक के कदमों का गुबार आंखों में लगा लूँ ना तो मुझे लोहे महफूज का लिखा हुआ भी नज़र आ सकता है। अजब नहीं ब्यूटीफुल, लोगों का नजर आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अजब नहीं के लिखा लोगों का नजर आए, जो नक्शे का लगाऊं गुबार आँखों में, जो नक्शे का लगाऊं गुबार आँखों में। क्या इश्क भरी बात की है कि कोई अजब की बात नहीं है कि मुझे लौहे महफूज का लिखा नज़र आ जाए। क्यों? कि जब मैं नबी पाक के कदमों का गुबार जो है वो आंखों में लगा लूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। सवाल इल्म की चाबी है। स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर चलेंगे समझाइए मगर इशारों की तरफ। जी, जी, थोड़ा सा मुकाबले में फ़र्क आ गया है। चारों मदनी मुन्नों के नंबर्स में अहमद रज़ा इस वक्त टॉप पे हैं 42 नंबर के साथ। हसन रज़ा और हम्माद के 40-40 हैं। रमीज़ अत्तारी के सब्स्टिट्यूट यहाँ आए हुए हैं। मुबश्शिर भाई, नमीज़ भाई नहीं आ सके आज, उनके 38 नंबर हैं। तो अब आखिरी मौका है इनके पास मुकाबले में वापस आने का, क्योंकि आज पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का हमें फ़ैसला करना है। आइए जनाब, समझाइए मगर इशारों से सेगमेंट शुरू करते हैं। चलें, आप में से अहमद रज़ा पहले आएंगे। 25 सेकंड होंगे अहमद रज़ा के पास। पहले बंदा चूज़ करें, कौन आपका इशारा बूझेगा। जिसको चाहें उसको चूज़ कर लें। कौन? जी, कारी साहब को बुला लिया। चलें भाई, कारी साहब आपको इशारे पता हैं? आपको पता नहीं, आ जाएं। चलें फिर कारी साहब आ जाएं। चलें जनाब, पर्ची निकालेंगे आप। ठीक है, ये आपका इशारा आपने करना है। वक्त शुरू होता है अब। मिसवाक शरीफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 1 सेकंड भी नहीं लगाया कारी साहब ने, आसान इशारा आ गया था और मिसवाक शरीफ के 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। अब बारी है हसन रज़ा की। हसन रज़ा किसको बुलाएंगे? कौन आना चाहता है? हाथ भी तो उठा दें भाई। जो आना चाहता है वो भी हाथ उठाए ना। पीछे वाले, यूके वाले, चले भाई यूके वाले आ जाएं। चलें, आप ये पर्ची निकालें। चले जनाब, ये आपका इशारा है और ये आ जाएं तो फिर आपने इशारा शुरू करना है। माइक इनको दे दीजिए, माइक ले लें भाई। वालेकुम अस्सलाम, ताकि आप उनको बता सकें। ज़बान से कुछ नहीं बोलेंगे। वक्त शुरू होता है अब। अरे इशारा कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। एहराम, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नहीं, ये भी इशारा ही है, ज़बान तो नहीं है ना। ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब आ जाएं मुबश्शिर भाई। जी मुबश्शिर, किसको बुलाएंगे? तबरुकात बापू। चलें भाई, तबरुकात वाले बापू आ जाएं भाई। ये इशारा है, ठीक है। इनको आने दें, माइक दे दें यूसुफ बापू को। अब देखें यूसुफ बापू कहाँ पहुँचाते हैं इनको, घर पहुँचाते हैं या आगे पहुँचाते हैं। वक्त शुरू होता है अब। मदनी इनामात का रिसाला। मदनी इनामात का रिसाला, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
چلیں جناب، آسان آسان اشارے بھی کر دیے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کچھ مشکل اشارے بناؤ بھائی اگر ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ حماد بھائی آ جائیں جی۔ حماد کس کو بلائیں گے؟ کون آنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جی حماد، چلیں بھائی۔ عدنان مدنی بھائی آ جائیں بھائی، چلیں پرچی نکالیں۔ آ جائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی عبداللہ میں مائک لے لیں، آپ تھوڑا آگے آ جائیں۔ ہاں منہ سے کچھ نہیں کہیں گے، چلیں شروع ہو گیا آپ کا وقت، اشارہ کریں۔ کھجور۔ ارے صرف منہ کی طرف اشارہ کیا اور کھجور تک کیسے پہنچے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ اس بار چاروں اشارے پورے ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھنا ہوگا اور کچھ فیصلے کو کرنا ہوگا۔ جی اچھا چلیں جناب۔ 44 نمبر احمد رضا، 42 نمبر ہیں حسن رضا اور حماد کے، اور 40 نمبر ہیں ہمارے رمیز اتاری اور یوں کہا جا سکتا ہے مبشر کے۔ اب تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے جو فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے۔ ذرا پہلے شروع کرتے ہیں۔ جی جی جناب، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیں چاروں مدنی منوں نے بہت غور سے، سب کے الگ الگ ہیں مقدس مقام، سب کے الگ الگ ہیں۔ تو پہلے احمد رضا آپ کو کچھ مقدس مقام دکھائے جائیں گے۔ آپ اچھا سب کو ایک ساتھ دکھائیں گے، کوئی بھی سوال آ سکتا ہے کسی سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ کو ایک پورا پیکج دکھائیں گے، چاروں غور سے دیکھ لیجئے گا وہ مقدس مقام، ٹھیک ہے؟ پھر اس مقدس مقام میں سے کوئی ایک آپ سے پوچھا جائے گا، کوئی ایک آپ سے، یعنی سب سے الگ الگ پوچھا جائے گا، تصویر دکھائی جائے گی، ایک حصہ اس کا دکھایا جائے گا۔ اگر آپ بغیر اشارے کے پہنچ گئے تو 5 نمبر، جتنے اشارے لیتے جائیں گے آپ کے نمبر کم ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 5 4 3 2 1۔ اب اس کے بعد آپ کے اشارے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ فوری طور پہ اس مقدس مقام کو بھی پہچان سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیارے مقدس مقامات۔ بخشش کا سامان، چلیں جناب، مشہور مقامات ہیں، 5 6 ہی ہیں، کوشش کرنا ہے کہ پہلے پہنچنا ہے۔ اچھا اب ایک اور کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کی میں سمجھتا ہوں اس میں جس کی باری آخر میں آئے گی نا شاید اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو باری کس کی آخر میں آئے میں فیصلہ کیسے کروں؟ پہلی باری کس کو چاہیے؟ چلے دوسری کس کو چاہیے؟ چلے دوسری آپ کی ہو گئی، تیسری آپ کی ہو گئی، چوتھی آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیتے ہیں کس کو کون سا نمبر آتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پہلی باری میں کیا مدنی گلدستہ دکھایا جاتا ہے۔ جی جو تصویر ہے نا اس جگہ کا نام بتانا ہے آپ نے صرف، ٹھیک ہے؟ کون سی جگہ کی یہ تصویر ہے؟ ایک اشارے میں بتائیں گے، 2 میں بتائیں گے، 3 میں، جتنے کم اشاروں میں بتائیں گے اتنے نمبر لے لیں گے۔ میرا خیال ہے ایک بار دوبارہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے، بچے شاید سمجھ نہیں پائے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تصویر ہے نا، جیسے مکہ شریف تھا، مسجد نبوی شریف تھی، خواجہ غریب نواز تھے، اعلیٰ حضرت کا مزار تھا، نہیں کدھر نہیں، صرف آپ نے یہ بتانا ہے تصویر اعلیٰ حضرت کی ہے، روزے کی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا روزہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، دیٹس اٹ۔ اب دوبارہ ایک بار دیکھ لیں، تصویر کو دیکھیں اور نام کو دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ اس کو اشارے میں بتا سکیں۔ ایک بار پھر یہ مدنی گلدستہ دکھائیں بھائی، یہ بڑوں کا ذہنی آزمائش نہیں ہے، مدنی منوں کا ہے، تھوڑا انہیں ریلیف دینا ہوگا۔ دوبارہ دکھائیے ذرا۔ بخشش کا سامان۔ چلے جناب، اللہ کرے ہم سب کو ان تمام مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہو۔ احمد رضا کو پہلا اشارہ دکھائیے، اور کوئی جواب نہیں دے گا، صرف احمد رضا جواب دیں گے۔ چلیں جناب، احمد رضا ادھر دیکھیں اسکرین پر، ابھی آیا نہیں ہے اشارہ، ابھی آپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ چلیں اب کچھ تصویر کا رخ کھلا ہے، اگر جواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اگر آپ اشارہ لیتے تو
موقع اور ملتا. اگر صحیح جواب ہے تو 5 نمبر ملیں گے, اگر غلط جواب ہے تو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. بہت بڑا رسک لے لیا احمد رضا نے. جناب بتائیے یہ کون سا مقدس مقام ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. تیرا نام پاک معین الدین, تیرا نام پاک معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو, میرا بگڑا وقت سوار دو, میرے خواجہ سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ اللہ. 5 نمبر لے لیے احمد رضا نے. باری ہے دوسری حسن رضا کی. حسن رضا کے لیے دکھائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ اللہ, صرف درخت دکھایا گیا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ, صرف درخت کو دیکھ کر کیوں اشارہ ایک اور نہیں لیا؟ اب دیکھنا ہے. حسن رضا کا جواب درست ہے. جواب درست ہونے کی صورت میں 5 نمبر ہوں گے. اگر کنفیوژن ہوا کرے تو ایک اشارہ لیا کریں تاکہ 4 نمبر تو ملیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا یہ غوث پاک کا روزہ ہے؟ دکھائیے. جناب سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. یا شہ جیلان, یا شہ جیلان, مدد کر یا شہ جیلان, یا شہ جیلان. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم, دستگی پیشوائے اسفیاء یا غوث اعظم, دستگیر یا شہ جیلان, یا شہ جیلان. مبشر بھائی کی باری ہے. دکھائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ جی مبشر بتائیے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان. یہ سارے ہی مدنی کمپیوٹر لگتے ہیں. تھوڑا سا اشارہ دیکھتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں. کیا یہ جواب درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا, یا میرے احمد رضا, اے میرے احمد رضا. چلے جناب آخری حماد کے پاس موقع ہے. تینوں نے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. کیا حماد بھی 5 نمبر لے پائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ مقدس مقام کون سا ہے. جی حماد غور سے دیکھیے. اگر نہ سمجھ آ رہا ہو تو ایک اشارہ اور لیجئے گا, ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. مسجد نبوی. آپ نے کہا مسجد نبوی. یہ مسجد الحرام, مسجد نبوی کہا ہے. دوبارہ مائک پہ کہیے. مسجد نبوی. مسجد نبوی کہہ رہے ہیں حماد. ایک اشارہ مسجد الحرام کا بھی باقی تھا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, یہ کون سا مقدس مقام ہے. دکھائیے جناب. جی جناب مسجد نبوی شریف. چاروں نے پہلے ہی اشارے میں جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ تمام مدنی منع آگے آ جائیں. انشاءاللہ آخری آج کے مدنی آزمائش کا ایک سچا واقعہ سنتے ہیں. آج بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے.
وہ آسمانوں پر ہیں اور تشریف لائیں گے. اور کہاں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک کے شام میں مسجد ہے جامع مسجد دمشق، اس کے شرقی مینارے پر، مشرقی مینارے کے اوپر آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور وہ قیامت قریب آ چکی ہوگی جب تشریف لائیں گے. لیکن آپ آسمانوں پر گئے کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ پہلے یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے اور معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا، پلاننگ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے حملہ کریں گے، مجھے میرا قتل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف. تو 12 یا 19، یہ غور سے سنیے گا، 12 یا 19 آپ کے ساتھی ہو گئے جو حواری کہلائے. انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں. 12 تھے یا 19 تھے وہ آپ کے ساتھی ہو گئے. اچھا باقی سارے یہودی کفر پر جمے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. اور یہودیوں نے ایک شخص جس کا نام تھا، بڑا مشکل نام ہے، تطیانوس. کیا نام تھا؟ تطیانوس. ہاں تطیانوس، اس کو بھیجا کہ آپ کو معاذ اللہ وہ قتل کر. جب وہ مکان میں قتل کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی، یعنی ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بدلی نے آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ لپٹ گئیں کہ کہاں جا رہے ہو، میں نے بھی ساتھ چلنا ہے. تو والدہ سے انہوں نے کہا کہ امی حضور اب آپ کی ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. پھر آپ کو وہ بدلی جو ہے وہ آسمان کی طرف لے گئی. یہ واقعہ پتہ کب آیا تھا؟ یہ واقعہ بیت المقدس میں ہوا تھا اور شب قدر کی مبارک رات تھی. یہ شب قدر کی رات تھی جب آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 33 سال تھی، 33 ایئرز کے آپ تھے. ٹھیک ہے. اچھا تطیانوس لوگ اندر قتل کرنے گیا تو کافی دیر ہو گئی، باہر ہی نہیں نکلا. لوگ حیران کیا ہو گیا. اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تطیانوس کا جو چہرہ تھا، فقط منہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا گیا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں تو معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر تطیانوس کو ہی قتل کر دیا. آپ جب تطیانوس کو قتل کیا تو بعد میں خیال آیا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ والا ہے، جسم تو یہ تطیانوس والا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ اب لوگ آ گئے. تو اہل خاندان نے کہا اگر یہ مقتول، یہ مرنے والے حضرت عیسیٰ ہیں تو تطیانوس کہاں ہے، اور اگر تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ ایک ہی شخص اندر ہے نا. تو اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، لڑائی شروع ہو گئی. یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا. بہت سے یہودی اس چکر میں قتل ہو گئے. قرآن میں یہ واقعہ 3 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 میں موجود ہے. اچھا اب آپ آسمان پر چلے گئے تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون تھی؟ کون بتائے گا؟ چلیں احمد رضا بتائیں گے. مائک لیجئے. حضرت مریم کون تھی؟ والدہ. ہاں والدہ تھیں. آپ ابن مریم بھی کہلاتے تھے نا. تو حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم 6 برس دنیا میں رہیں. آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پھر دنیا سے پردہ فرما لیا. روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور پیارے آقا کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب توڑ دیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر پھر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے. آپ کو پتہ ہے سنہری جالیوں کے اندر کس کس کا مزار ہے؟ چلیں صوبان بتائیں گے. جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی واہ عنہ. واہ واہ. اچھا اب چوتھا بازار کس کا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی نیا مدنی منا بتائے. چلیں عمر بتائیں گے. چوتھا مزار گنبد خضرا کے اندر سنہری جالیوں کے پیچھے کس کا بننا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ. جی ابھی تو میں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو ان کا مزار بھی سنہری جالیوں کے اندر سبز گنبد کے اندر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب تشریف لے گئے آسمان پر تو آپ کی والدہ کتنے برس زندہ رہیں، دنیا میں رہیں؟ ارے چھوٹے سے مدنی منع نے ہاتھ اٹھایا ہے. یاد ہے مدنی منع کو؟ جی
6 برس 6 برس, کیا شاندار حافظہ ہے بھائی. اس مدنی منع کو بھی تحفہ دیا جائے. چلیں صوبان کا تحفہ بھی باقی ہے, باپو 2-3 تحفے لے آئیں. آخری سوال کر لیتے ہیں جناب. میں چاہتا ہوں ہمارا فائنل ہے تو آج زیادہ تحفے مل جائیں, زیادہ مدنی منوں کو تحفہ ملیں. اچھا حضرت, یہ مشکل سوال ہے, دیکھتا ہوں کتنا غور سے سنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اگر مدنی منع جواب نہیں دے سکے تو بڑوں کی طرف جائیں گے, پھر نعت خوانوں کی طرف جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو کہاں اتریں گے؟ ارے ان کا کہاں اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایک ہی مدنی منع نے ہاتھ اٹھایا جناب, عبداللہ بھائی. مسجد کے مینار کے اوپر. اور کون سی مسجد کے مینار کے اوپر؟ کون سا مینار؟ اینج تو نہ کرو تسی, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. چلیں اس کا جو جواب دیں گے, ہاں درست جواب دینے والوں کو ہم دیں گے ایک مبارک بادام. ارے واہ. اور یہ بادام کیا ہے صاحب آپ بتائیں؟ یہ کروڑوں درود پاک ان باداموں پر پڑے گئے ہیں, ان میں سے یہ مبارک بادام پتہ نہیں کس کا حافظہ تیز ہو جائے, کس کو کیا نصیب ہو جائے. جی کہاں اتریں گے؟ مسجد کے مینار کے اوپر. کون سی مسجد ہے؟ اب بیرون ملک والوں کی باری ہے, چلے بھائی ادھر جائیں. دیکھو غلط جواب دینے والے کو 12 ماہ دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے, وہ تیار ہے, 12 ماہ دینے بھی تیار ہے. چلے باپو جائیں بھائی, باپو پہنچے. دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے, کون سی مسجد کا مینارہ ہے. عبداللہ نے مسجد بھی بتایا, مینارہ بھی بتایا, آدھا جواب تو درست دے دیا ہے عبداللہ نے, آدھی بادام دینی پڑے گی پھر اس کو. جی جی المقدس. جلدی 12 ماہ کے لیے گرفتار کر لیں ان کو بھائی, سیدھا گرفتار کر لیں بھائی. میں نے پہلے کہا تھا غلط جواب دینے والے کو 12 ماہ دینے پڑیں گے بھائی. لبیک بھی کہہ دیا, کیا بات ہے, تو پھر تو زیادہ غلط جواب آئیں گے تو زیادہ مدنی قافلے تیار ہو جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیب سرور تاری اسپین سے. جی جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پر. جی جامع مسجد دمشق, یہ ڈمسکس جس کو کہتے ہیں, سیریا کہتے ہیں. اللہ کی رحمت سے اس مسجد میں جا کر اس مینارے کو دیکھنے کی ہمیں سعادت ملی ہے, اور وہاں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جو ہونا ہے. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے, فجر کا وقت ہوگا. کتابوں میں یہ جو ہے وہ کہ بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. فجر کی تکبیر جو ہے وہ پڑھی جا چکی ہوگی, جماعت کی تیاری ہوگی اور آپ تشریف لائیں گے. اسی مسجد میں اس وقت امام مہدی بھی موجود ہوں گے. وہ کیا منظر ہوگا. بہرحال اللہ کریم ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے, مرتے وقت تک ہمیں ایمان نصیب فرمائے, اور محشر میں نبی پاک اور اللہ والوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آج ہمارے مدنی آزمائش کا فائنل بھی ختم ہوا, سچے واقعات بھی ہم نے آج کمپلیٹ کیا. آئیے سب مدنی منع میرے قریب آ جائیں, اب انشاءاللہ تحفے بٹیں گے. چوتھے نمبر پر ہمارے مدنی منع آئے ہیں جو رمیز بھائی کو جنہوں نے سبسٹیٹیوٹ کیا, اور مبشر ماشاءاللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہ تحفے ہو سکے تو رمیز بھائی پہ پہنچائیے گا, چوتھے کے بھی. جی ماشاءاللہ, ان کو بھی امامہ چادر بھی دی جا رہی ہے. اچھا دوسرے نمبر پر 2 آئے ہیں, کوئی نہیں آ سکا پہلے نمبر پر, تو دوسرے نمبر پر آنے والے مدنی منع کو انشاءاللہ دو مدنی منوں کو تحفے دیے جائیں گے. جی کون ہیں ہمارے؟ حسن رضا اور حماد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پہلے نمبر پر ماشاءاللہ احمد رضا. احمد رضا کا کمال یہ ہے کہ اس پورے سلسلے میں شروع سے لے کر اب تک ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. 14 سلسلوں میں جتنے ان سے سوال پوچھے گئے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. اللہ احمد رضا کو اور حافظہ اس کا مضبوط فرمائے. دعا کریں ان تمام مدنی منوں کے لیے, اللہ ان سب کو عالم با عمل بننا نصیب فرمائے, حافظ قرآن بننا نصیب فرمائے, اپنے ماں باپ کی, اپنے اساتذہ کی آنکھوں کا نور بننا نصیب فرمائے. یہ ہے دعوت اسلامی. کسی طریقے سے علم دین آپ تک پہنچایا جائے, کسی طریقے سے کسی بھی انداز سے دلچسپی کا سامان کر لیا جائے, تاکہ ہمارے مدنی منع, ہمارے گھر میں بھی لوگ علم دین سیکھیں. امید ہے آپ کو سلسلہ پسند آیا ہوگا, اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آخر میں آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. رمضان